اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ مجھے یاد دلائیں، آخر میں وضاحت کروں گا میں اس کی. ٹھیک ہے. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. کل ہم نے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا تھا. اس کا کچھ پس منظر بتایا تھا آپ لوگوں کو. اگر اس کو بند کر دینا تو یہ شور نہیں ہوگا اور کوئی مسئلہ نہیں. ہاں تھوڑا شور کم ہو گیا. تو کہ بنی اسرائیل ان کے اعمال خراب ہوئے، کمزور ہوتے چلے گئے، فرعون ان پر مسلط ہو گیا. فرعون اس دور کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا. میں جب فرعون کا لفظ استعمال کروں گا تو اس سے وہ فرعون ہوگا جس کا قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے. تو فرعون جب مسلط ہو گیا تو وہ کیا کرتا تھا؟ اس خوف سے کہ ان کی افرادی قوت بڑھ نہ جائے، آبادی کا ریشو بڑھ نہ جائے، یذبح ابناءہم، مردوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، یستحیی نساءہم، عورتوں کو باقی رکھتا تھا تاکہ گروتھ ریشو گھٹے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور یہ بھی ڈر تھا کہ اس قوم میں لڑکا پیدا ہوگا جو میری حکومت کا خاتمہ کرے گا. لیکن مقصد ایک آبادی گھٹانا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آبادی گھٹانے والی جو قومیں ہیں نا، جو ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ آبادی کم کرو، وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، ہمارے دشمن ہیں. کہ جو آبادی بڑھتی ہے تو آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، طاقتور ہو جاتے ہیں. البتہ اب ذرا مہذب طریقہ ہے آبادی گھٹانے کا. پہلے زمانے میں قتل کرتے تھے، اب برتھ کنٹرول، فیملی پلاننگ، خاندانی منصوبہ بندی، بچے دو ہی اچھے، اور کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو، کھائیں گے کہاں سے، وغیرہ وغیرہ. مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کی افرادی قوت کم ہو جائے، کیونکہ افراد سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا. دیکھو سانپ جو ہے نا، سانپ طاقتور زیادہ ہے، سانپ کے پاس ہتھیار بھی مہنگے والے ہوتے ہیں، زہر ہے. لیکن جب چیونٹیوں سے مقابلہ ہوتا ہے نا سانپ کا، تو چیونٹیاں جیت جاتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ چیونٹیاں اتنی کثرت سے آتی ہیں، لپکتی ہیں اس کے اوپر، کہ وہ ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، پانچ چیونٹیوں کی قطار لگ جاتی ہے. پیچھے سے چیونٹیوں کی کمک بند نہیں ہوتی، افراد کی کمک. حالانکہ ان کے پاس کوئی کیمیائی ہتھیار نہیں ہوتا چیونٹیوں کے پاس. لیکن وہ سانپ کتنی چیونٹیاں مارے گا، مار مار کے تھک جاتا ہے، بالآخر ادھواں ہو کے گر جاتا ہے. وہ لال بیگ کو دیکھ لیں، کبھی الٹا ہو جائے نا تو چیونٹیاں اس کو کیا بیڑا غرق کرتی ہیں. اور سیدھے لال بیگ کو بھی اگر چیونٹیاں پکڑ لیں تو گیا کام سے. کیونکہ چیونٹی ایک کو تو مار دے گا، وہ دو کو مار دے گا. وہ جو پیچھے سے لائن لگتی ہے نا، یہ مسئلہ خراب ہوتا ہے. مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی اتنی نہیں ہے، لیکن لائن لگ جاتی ہے ان کی، افراد بہت ہیں. یہ کہیں بائیکاٹ کرنا چاہیں تو ان کے بائیکاٹ کی ایک ویلیو ہے، پاور ہے. تو اس لیے دنیا کی جتنی بھی اسلام دشمن قومیں ہیں وہ ہمیشہ ہماری آبادی کو گھٹانے کی فکر میں لگی رہیں گی. تو ہم نے ان کا توڑ کر کے آبادی کو، بولو نا بھائی، بڑھانا ہے، بڑھانا ہے. اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کھلائے گا، اللہ پالے گا. اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں بھی برکتیں دے گا، آخرت میں بھی برکتیں دے گا. تو فرعون نے کیا ظلم کرنا شروع کر دیا، لڑکوں کو، پیدائشی بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور عورتوں کو باقی رکھتا تھا. عورتوں کو باقی رکھنا یہ اور زیادہ ایک ذلت ہے ایک عزتدار قوم کے لیے. بھئی غیرت مند لوگ تو کہیں گے کہ ہمیں بھی مار دو، ہماری عورتوں کو بھی مار دو. لیکن عورتوں کو زندہ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی عزتوں سے پھر کھیلا جائے گا. تو یہ غیرت مند لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے. اتنی ذلت کی زندگی کس قوم نے گزارنا شروع کر دی جو اللہ کے لاڈلے تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے، یوسف اور علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی اولاد میں تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی واقعے کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے.
فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق. اچھا یہ یاد رکھیے کہ قرآن میں جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اتنا کسی پیغمبر کا تذکرہ نہیں. بار 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 موسیٰ 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 کو بھیجا ہم نے, موسیٰ کو فرعون کے پاس جا کے کہا. بہت ہی مختلف انداز سے ایک ہی واقعے کو کئی بار بیان کیا گیا ہے. ایک ہی واقعہ ہے, مختلف الفاظ کے ساتھ اس کو بار بار بیان کیا گیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت بھی تھی اور ان کے واقعے میں بہت زیادہ ہمارے لیے اسباق بھی ہیں, اور اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ بھی تھا یہ بار بار. اور اللہ نے حضرت موسیٰ سے جو محبت کا اظہار کیا نا قرآن میں, قربناہ نجیہ, فرمایا ہم نے موسیٰ سے سرگوشیاں کی ہیں, ہم نے اس کو اپنے قریب کر کے اس سے کیا کی ہیں, سرگوشیاں. یعنی بہت ہی محبت کا گہرا تعلق, کیونکہ کوہ طور پہ بلا کے اللہ ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. یہ فضیلت کسی بھی پیغمبر کو حاصل نہیں ہے, یہ جزوی فضیلت ہے, مگر صرف حضرت موسیٰ کو حاصل ہے کہ اللہ ان کو بلا کے اپنے ذات سے ہم کلام, ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے براہ راست. اس کو فرمایا قربناہ, قریب کر کے ہم نے ان سے سرگوشیاں کی ہیں. تو فرعون نے سب کو قتل کرنا شروع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق, ہم آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں, اور ہم سب کو اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ٹھیک ٹھیک. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. فرمائے فرعون نے زمین پر طاقتور حکومت کر لی تھی اور ظلم و بربریت کا بازار گرم کر دیا تھا, اور کیا کرتا تھا, بنی اسرائیل کو غلام بنا کر, کمزور بنا کر ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا. انہو کان من المفسدین, واقعی بڑا فسادی تھا وہ, اور بڑا طاقتور تھا, اس کے خلاف بغاوت کا کوئی چانس نہیں تھا. دو قومیں بنا دی تھی اس نے, ایک اس کی اپنی قوم اور ایک مسلم سب الگ, اور اس کی جو اپنی قوم تھی قبطی وہ الگ تھی. آگے اللہ کے الفاظ دیکھیں, وَنُرِيدُ, ادھر ہم نے ارادہ کر لیا, ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض, کہ زمین میں جو کمزور ترین قوم ہے اس وقت پوری روئے زمین میں, اس پر ہم احسان کریں. اب دیکھو کیا عجیب بات ہے, احسان کیا ہو سکتا ہے جب ایسے نقشے ہوں ناکامی کے, ایک قوم پس رہی ہو, ان کی ماؤں کی چھاتیوں سے بیٹوں کو لے کے گردنیں اڑائی جا رہی ہوں, ذبح کیا جا رہا ہو, تو اس قوم پر احسان کیا ہوگا کہ یہ قتل کا بازار گرم ہو جائے. بس یہی ہوگا نا, وہ تو یہی چاہے گی. لیکن اللہ فرماتے ہیں صرف اتنا نہیں, ہم نے چاہا کہ ہم اس کمزور ترین قوم پر احسان کریں کیونکہ یعقوب کی اولاد میں ہے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, ہم نے چاہا کہ ہم اس کو امام بنا دیں زمین کا. دیکھو ناکامی, کوئی اس وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. کہاں یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے کیا بنا دیا, بادشاہ. ادھر پوری قوم کو جو اپنے بیٹوں کو قتل ہوتا نہیں بچا سکتی, اپنی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت نہیں کر سکتی, اللہ کہہ رہے ہیں زمین کی خلافت ملنے والی ہے. صرف مصر کی نہیں, بہت بڑی زمین کی, مصر سمیت ایک بہت بڑے حصے کی ان کو خلافت ملنے والی ہے. قوموں کی تقدیروں کے فیصلے یہ قوم کیا کرے گی. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات, ایسا انقلاب لانے والا ہوں زمین پہ میں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, اور زمین کا والی وارث میں چاہتا تھا ان کو بنا دوں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. فرعون اور اس کا جو وزیر تھا حامان, وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُمَا, اور ان کے سرکاری ملازمین, سرکاری پٹھو جتنے تھے نا, جن کو عہدے ملے ہوئے تھے اور وہ حکومتی خزانوں سے عیش کر رہے تھے, کیونکہ جو لوگ سرکاری خزانوں سے عیش کرتے ہیں ان میں سے اکثریت حکومت کی پالیسیوں پہ اعتراض
نہیں کرتی اکثریت، کیونکہ ان کو کھانے کو مل رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ان کی فوج، فرعون کی جو آرمی تھی، فرعون کے جو وزیر تھا اور خود فرعون، میں چاہتا تھا ان کو جس بات کا خوف تھا نا وہ خوف دکھا دوں. ٹھیک ہے نا، ان کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ پیغمبروں کی اولادوں میں ہیں، مسلم ہیں، کہیں یہ ہم پہ حاوی نہ ہو جائیں. تو ہم نے کہا کہ جس بھی چیز کا خوف ہے ہم وہ کر کے دکھا دیں. اب اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ قرآن کے الفاظ ہیں اوحینا الی ام موسیٰ، جب موسیٰ کی ولادت ہوئی ہم نے موسیٰ کی ماں کی دل میں وحی کر دی. حضرت موسیٰ کی ماں کتنی مبارک خاتون تھیں جن کا قرآن میں ایسے تذکرہ آیا ہے. اوحینا، اگر وہ بھی کہتی کہ بچے نہ پیدا کرو، یہ فضیلت ملتی ان کو؟ بھئی یہ تو قتل ہی ہو جاتے ہیں نا، تو کیا ضرورت ہے؟ بچے تو قتل ہو جاتے ہیں، چھپانا کتنا مشکل، تربیت کتنی مشکل، جنہ چھوڑ دو بس. تو یہ فضیلت حاصل ہوتی؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد مر بھی جائے نا تو وہ فضیلت سے خالی نہیں ہے، قیامت کے دن والدین کی سفارش کرے گا. تو حضرت موسیٰ کی ماں نے بیٹے کو جنم دیا، اب ڈرنے لگیں کہ فرعونیوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میرے گھر میں ولادت ہوئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، ہم نے موسیٰ کے ماں کے دل میں القاء کیا، وحی ڈالی، اس کے دل میں خیال ڈالا، ان ارضعیہ کہ اس کو دودھ پلاتی رہے. فاذا خفتی علیہ، جب تجھے ڈر ہو کہ فرعون کے فوجی آ رہے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، فالقیہ فی الیم، تو صندوق میں ڈال کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دے، صندوق میں بند کر دے اور دریا کی موجوں کے حوالے کر دے. ولا تخافی ولا تحزنی، خوف مت کرنا، غم مت کرنا کہ بچے کو کیا ہوگا. انا رادوہ الیکی، ہم اسے تیری گود میں پہنچا کے چھوڑیں گے. یہ نہیں فرمایا انا نردہ، پہنچائیں گے، نا رادوہ، پہنچا کے چھوڑیں گے. بھول جا، کیسی عجیب بات ہے، دریا میں بچے کو ڈالا جا رہا ہے اور صندوق میں بند کر کے ڈالا جا رہا ہے، اور ایسی سلطنت میں یہ کام ہو رہا ہے کہ بچے کا پتہ چل جائے تو فوراً اس کو قتل کر دیا جائے، تو واپسی کا کوئی چانس ہے؟ لیکن اللہ موسیٰ کی ماں کو کیا تسلی دے رہے ہیں؟ انا رادوہ الیکی. اور یاد رکھو موسیٰ کی ماں بھی بڑی پرہیزگار خاتون تھیں، ورنہ یہ نعمت ان کو نہ ملتی ہے. تقوی کی برکت سے نعمتیں ملتی ہیں. رادوہ الیکی، ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے. وجاعلوہ من المرسلین، اور پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے اس کو. معمولی انسان نہیں بلکہ پیغمبر. اللہ نے تو صرف یہ کہا پیغمبر بناؤں گا، لیکن اللہ کے ارادے کیا تھے؟ عام پیغمبروں کی طرح نہیں، بہت ہی مقرب پیغمبر جن سے اللہ براہ راست ہم کلام ہوا کرے گا. اللہ فرماتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. وہ صندوق چلتے چلتے کہاں سے گزرا ہے؟ فرعون کے محل سے. اللہ فرماتے ہیں فرعونیوں نے، فرعون کے جو لوگ تھے درباری، انہوں نے صندوق اٹھا لیا. جب کھول کے دیکھا تو کیا تھا اس میں؟ خوبصورت بچہ. خوبصورت، انہیں نہیں پتا تھا یہ کس کا بچہ ہے، کہاں سے آیا، کون ہے. تو وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے جب دیکھا، جن کو حضرت آسیہ کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا لا تقتلوہ، اس بچے کو قتل مت کرو. قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اللہ نے جب حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تو کہا کہ اے موسیٰ اس وقت کو یاد کر جب میں نے تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، تجھے بچا لیا. یہ وہ وقت تھا کہ اس بچے میں اتنی خوبصورتی، اتنا حسن و جمال تھا کہ پیغمبر سارے خوبصورت ہوتے ہیں، ان میں سب میں جمال ہوتا ہے. تو اس بچے پر اتنا پیار آیا درباریوں کو بھی، اور فرعون کی خاص طور پہ بیوی کو. اس نے کہا لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. کہا جاتا ہے کہ فرعون کی اولاد نہیں تھی، واللہ عالم. وہم لا یشعرون، اللہ فرماتے ہیں فرعونیوں کو علم نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ادھر وقالت لأختہ قصیہ، موسیٰ کی ماں نے بچے کو صندوق کے حوالے تو کر دیا،
لیکن ڈر لگا ہوا تھا. اللہ نے تسلی بھی دے دی کہ واپس آ جائے گا, لیکن پھر بھی ایک تسلی کے لیے حضرت موسیٰ کی بہن کو بھیجا کہ چھوٹے بھائی کی یہ جو باڈی ہے, یہ جو صندوق ہے, اس کو دیکھو کہاں جا رہا ہے یہ. فبصرت به عن جنوب, وہ کنارے کنارے نا چلتی بھی دیکھ رہی تھی چپکے سے, اس لیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس بچی کا اس بچے سے کوئی لنک ہے. پتہ چل گیا تو فرعون کیا کرے گا, فوراً قتل کر دے گا. پتہ چل جائے گا اچھا یہ اس کا بھائی ہے, بنی اسرائیل ہے, اڑاؤ اس کو, ذبح کرو. اب ہوا کیا ہے کہ وہ بچی جو ہے نا ہوتے ہوتے کہاں پہنچ گئی, وہاں گھر میں. اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا, موسیٰ کی ماں کو جب پتا چلا کہ یہ بچہ کہاں گیا ہے, فرعون جس سے بچا رہی تھی اسی کی گود میں چلا گیا, تو موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے فارغ ہو گیا. قریب تھا ان کادت لتبدی بھی, قریب تھا کہ وہ یہ راز جا کے فاش کر دیتی, کیونکہ ماں جب محبت کے جوش میں آتی ہے نا وہ عقل سے کام نہیں لیتی, عقل سے کام نہیں لیتی ہے نا ماں. تو وہ اس کی ممتا نے اتنا جوش مارا کہ یہ قریب تھا کہ وہ فرعون کے دربار میں جا کے بولو کہ یہ میرا بچہ ہے, یہ میرے حوالے کر دو, اسے کچھ نہ کہنا. اگر وہ یہ کہہ دیتی تو نتیجہ کیا نکلتا, پھر تو موت یقینی تھی. اللہ فرماتے ہیں لولا اربتنا علی قلبها, ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل پہ گرہ باندھ دی, رسیاں باندھ دی اس پہ. کیا عجیب بلاغت ہے قرآن کی, کیا عجیب انداز ہے قرآن کا. لولا ربطنا علی قلبها, کیا کر دیا اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل کو رسیوں سے باندھ دیا. صبر کر, صبر روک دیا اللہ نے, اس کو توفیق دے دی صبر کرنے کی. تو موسیٰ کی جب بہن گئی ہے وہاں پہ, وہ دیکھ کر آ گئی بچہ ہے کہاں, اور حالات کا دور دور سے جائزہ لیتی رہی ہو کیا رہا ہے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر عورت کا دودھ موسیٰ پہ حرام کر دیا. اب وہ فرعون کے دربار میں عورتوں کو بلایا جا رہا ہے, شاہی عورتوں کو فیڈ کرانے والی, مگر موسیٰ کسی کی چھاتی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب بچہ بڑا خوبصورت ہے, بڑا پیارا ہے, اور دیکھو فرعون کتنا ظالم تھا, مگر لیڈیز کے سامنے ہے بھائی عاجز آ گئی. اس کی بیوی نے کہا نہیں, وہ دنیا کہہ رہی ہے, بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں بھائی یہ ظلم ہے. اقوام متحدہ اگر اس زمانے میں ہوتی تو کہتی کہ یہ کیا ہے, ظلم ہے, لیکن فرعون نہیں مان رہا. بیوی نے کہا نہیں کرو, اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرو بیگم, تم کہہ رہی ہو نہیں کرو, قتل نہیں کرو, ٹھیک نہیں کر رہا. اب دودھ پلانے کی فکر ہوئی, دودھ پی نہیں رہا, تو شاہی خاندان کی عورتیں کیا ہو رہی ہیں, پریشان کہ وہ بچہ مر نہ جائے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا ہل ادلکم علی من یکفلو, میں تمہیں ایسی عورت کا پتہ نہ بتاؤں کہ اس کا دودھ یہ پی لے گا, امید ہے. یعنی یہ نہیں بتایا کہ وہ ماں ہے یا میں بہن ہوں, بھائی ایک عورت ایسی ہے, چانس یہ ہے کہ یہ اس کا دودھ پی لے گا. گویا وہ عورت ایسی ہے کہ اس کا دودھ سب بچے پی لیتے ہیں, تو اس کا ٹرائی کر کے دیکھو. هل ادلکم علی من یکفلو فرجعناہ, اللہ فرماتے ہیں فرددناہ الی امہا, اس طرح سے ہم نے وہ بچہ موسیٰ کی ماں کی گود میں پہنچا دیا. فرعون نے اس کے حوالے کیا کہ اس کو دودھ پلایا کرو اور شام کو بچہ واپس دے جایا کرو. لیڈیز کی باتوں میں فرعون دیکھو, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے گھر میں عورت کو کتنی حکومت دی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بچہ موسیٰ کی ماں کی گود میں لوٹا دیا, کئی تقر عینھا, تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, ولتعلم, اور اس کو یقین ہو جائے, ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے, ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں بچے کو فیڈ کراتی رہی, اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پلتے رہے. فرمایا فلما بلغ اشدہ واستوى, جب بھرپور جوانی کو پہنچے, واستوى, اور اعضاء میں تناسب پیدا ہو گیا. میں نے بتایا تھا نا کل کہ بچہ تو یوں لڑکتا ہے, بات نہیں کرتا, جب بالکل کیا ہو گیا, ایک کامل جوان بن گئے. آتیناہ حکما وعلما,
ہم نے ان کو حکمت اور دانائی عطا کی، دانائی اور علم عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیک لوگوں کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے. ابھی نبوت نہیں ملی تھی، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں بھی پرہیزگاری سے رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے، جو بھی اللہ کے حکام تھے پورا کرتے تھے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. اچھا فرعون جو ہے نا وہ جلتا رہتا تھا ان سے، اس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہیں، غلام قوم کے ہیں، تو ہر وقت نقصان پہنچانے میں لگا رہتا تھا. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، فرمایا کہ ایک دن شہر میں نکلے دوپہر کا وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں. فوجد فیہا رجلین یقتتلان، دو بندوں کو دیکھا کہ آپس میں لڑ رہے ہیں. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوی، ایک ان میں بنی اسرائیل میں سے تھا، ان کی اپنی قوم کا آدمی، اور دوسرا فرعون کی قوم کا آدمی. ہوتا یہ تھا کہ فرعونی لوگ اکثر پھڈے بازی کرتے رہتے تھے اور ظلم کرتے رہتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام قریب گئے، لڑائی چھڑوانے کے لیے اس فرعونی کو، قبطی کو ایک مکہ لگایا. مقصد کیا تھا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اتنی تو کا نالج ہونی چاہیے. نالج کیا مقصد کیا تھا؟ لڑائی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب دو بندے لڑ رہے ہوں اور شرافت سے نہ چھوڑ رہے ہوں تو دونوں کے ایک ایک رکھ کے لگاؤ. لوگ کیا کرتے ہیں؟ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. او بھائی تم، او بھائی بھائی لگاؤ نا، سب مل کے، اس کو بھی کوٹو اس کو بھی کوٹو، چھوڑ دیں گے لڑائی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو سمجھایا ہوگا بھائی نہیں لڑو، پھر دیکھا کہ یہ قبطی غالب آ رہا ہے تو ایک مکہ لگایا صرف لڑائی چھڑوانے کے لیے. لیکن چونکہ پیغمبر تھے، میں نے بتایا نا پیغمبروں میں جمال ہوتا ہے، جمال. ایک پنچ جب لگا ہے اس کے، فقضا علیہ، وہ کلٹی، وہ مر گیا، گرا نیچے اور کلٹی. قال هذا من عمل الشیطان، کہنے لگے یہ کیا، یہ تو شیطان نے کروا دیا مجھ سے، قتل ہو گیا، میری تو نیت قتل کی نہیں تھی. ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا، ایک ناحق جان کر نہیں، غلطی سے قتل ہو گیا. فاغفر لی، میری اس خطا کو معاف کر دے، حالانکہ جان کے نہیں تھی. اللہ فرماتے ہیں فغفر لا، اللہ نے معاف کر دیا. اب کیا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ کوئی کسی نے یہ منظر دیکھا نہیں تھا، دوپہر کا وقت تھا، سب سو رہے تھے. قیلولہ پوری دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، اب ختم ہوا ہے آ کے. فرعون کے لوگ بھی، کافر بھی، مسلمان سب قیلولہ کیا کرتے تھے. تبھی حدیث میں آتا ہے جو قیلولہ نہیں کرتا نا وہ شیطانی عمل ہے، قیلولہ نہ کرنا. خیر دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کیا کرو اللہ کے بندو. تو آرام کا وقت تھا نا، تو اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب کیا ہے کہ شہر میں چھپتے چھپتے پھر رہے ہیں کہ بھئی جو بندہ قتل ہوا ہے نا اس کے قاتل کا پتہ نہ چل جائے، ورنہ فرعون مجھے نہیں چھوڑے گا. اور اس قاتل کا معلوم کس کو تھا؟ صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اس بنی اسرائیل کو، اس کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا. تو وہ تو اپنا ہی آدمی ہے، وہ تھوڑی راز فاش کرے گا. اللہ فرماتے ہیں فخرج فی المدینۃ خائفا یترقب، اب شہر میں گھوم رہے ہیں لیکن تھوڑا خیال بھی کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی مخبری ہو یا کوئی پتہ چلے. فرعون نے تفتیشی لوگ بٹھا دیے کہ بھئی دیکھو بندہ مرا ہوا ہے، مارا کس نے ہے. وہ تو بڑا ظلم کر کے مارتا تھا نا، اپنے بندہ کو کوئی مر جائے اس کا، وہ تھوڑی دیکھے گا جان کر ہوا ہے، غلطی سے ہوا ہے، دیت ہے، وہ تو قتل کرے گا پھر، اور قتل بھی اذیت سے. تو حضرت موسیٰ نے دیکھا، یہ اس واقعے کا کسی کو پتہ نہیں تھا. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، موسیٰ علیہ السلام نے اسی اپنی قوم کے آدمی کو دیکھا کہ دوبارہ کسی سے پھڈا ہوا ہے اس کا. حضرت موسیٰ نے کہا اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، تیرا تو روزانے کا کیا کام ہے؟ آج کل اس سے الجھ رہا تھا، آج اس سے الجھ رہا ہے. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، اب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ فرعونی کو پکڑیں. اب سمجھیں اس میں بڑا دلچسپ پہلو ہے اس واقعے کا. ارادہ کیا تھا کہ دوبارہ کس کو پکڑیں؟ فرعونی کو، اس کو گریبان چھڑوائیں، اس سے لڑائی چھڑوائیں. لیکن جب قریب آئے نا تو وہ بنی اسرائیلی تھا بزدل، وہ سمجھا کہ انہوں نے مجھے تنبیہ کی ہے کہ تو دوبارہ کیوں پھڈا کر رہا ہے، تو اس دفعہ جو پنچ لگے گا وہ کس کے لگے گا؟ میرے لگے گا. وہ یہ سمجھا، ڈر گیا وہ. اور اس نے کہا کل اس کو ایک لگا تھا وہ کلٹی، آج مجھے لگے گا اور میں کلٹی. حالانکہ حضرت موسیٰ کا یہ پروگرام نہیں تھا، لیکن بزدل تھا نا، بنی اسرائیلی میں بڑی عجیب عجیب خرابیاں آ گئی تھی. تو ایک دم وہ اس کے پیٹ میں بات رہی نہیں،
اور اپنے قوم کے آدمی کا تحفظ بھی وہ بنی اسرائیلی نہیں کر سکا. حالانکہ اپنی قوم اگر وہ ظالم نہ ہو تو ظالم اس معنی میں تو نہیں تھے نا کہ جان کر کیا انہوں نے تو, اور فرعون جو تھا وہ دیت تھوڑی لیتا, وہ تو اور ظلم کرتا. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام قریب آئے ہیں تو بنی اسرائیلی چیخنے لگا, یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس, کل تو نے ایک بندہ مارا تھا, آج مجھے مارنے آ رہا ہے. جب یہ بولا ہے اس نے تو راز کیا ہو گیا, فاش. اس نے کہا اچھا وہ جو کل مرا تھا وہ انہوں نے مارا تھا. حضرت موسیٰ بیچارے وہاں سے غائب ہوئے اور شہر میں چھپتے پھر رہے ہیں. وجاء من اقصى المدینة رجل, وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى, شہر کے کنارے سے ایک دوڑتا ہوا آیا ایک شخص جو درباریوں میں تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا, ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک, اے موسیٰ تیرے قتل کے فیصلے ہو چکے ہیں, اب فرعون تجھے نہیں چھوڑے گا. فخرج, اس شہر کو چھوڑ کے نکل جا, انی لک من الناصحین, میں تیرا خیر خواہ ہوں. ظاہر ہے فرعون کی قوم ہی کا آدمی تھا, مگر بروں میں کچھ نہ کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ اندر کی خبریں تو وہی لائے گا نا. تھا فرعونی مگر موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا کہ بھئی یہ نیک آدمی ہے, قتل کر دے گا. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ میں جاؤں کہاں, اکیلے کہاں جائیں گے بھائی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مدین کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رخ کر لیا. وہ نہیں جہاں شعیب علیہ السلام آئے تھے جس قوم میں, تو مدین کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے رخ کیا. اور اب راستہ معلوم نہیں ہے, کوئی سواری نہیں ہے, تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, ربی نجنی من القوم الظالمین, اے اللہ ان ظالموں سے تو مجھے نجات دے. اب پیدل لمبے سفر کرتے کرتے مصر سے کہاں پہنچے ہیں, وہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا. مصر پہنچے اور وہ جیسے مسافروں والی حالت ہوتی ہے, وہاں کہاں جا کے ٹھہریں گے, بس بھاگ کر آئے تھے, فرعون کی حدود سے بہرحال باہر نکل گئے. ولما ورد ماء مدین, جب مسافر ہمیشہ پہلے پانی تلاش کرتا ہے کہ پانی کی کوئی جگہ ملے, تو مدین میں کنویں کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے تو دیکھا کہ وہاں بہت رش ہے, کنویں کے ارد گرد بہت لوگ ہیں, رش لگا ہوا ہے. اور دو لڑکیاں ہیں, نوجوان لڑکیاں ہیں, وہ دور کھڑی ہوئی ہیں اپنے ڈول لے کر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر ترس آیا. دیکھو خود قابل ترس ہیں, ابھی مسافر ہیں, لیکن جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کی خدمت میں لگا رہتا ہے. اپنی پریشانی کو بھول گئے, کہا کہ یہ بچیاں, یہ nوجوان لڑکیاں اتنی دور کھڑی ہوئی ہیں, ان کا تو نمبر بہت دیر سے آئے گا. ان کے پاس گئے, ان سے جا کے پوچھا, ما خطبکما, کیوں یہاں کھڑی ہوئی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء, کہنے لگی کہ جب تک مردوں کا رش چھٹ نہیں جاتا ہم اپنے ڈول میں پانی نہیں بھریں گے. اس سے پتا چلا کہ وہ لڑکیاں کیا تھیں, خاندانی. حضرت موسیٰ کو پتا چل گیا کہ یہ بچیاں, بولو نا, خاندانی, مردوں کی بھیڑ میں نہیں گھس رہی. کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہیں کہ بھائی جب یہ چھٹ جائیں گے تو پھر ہم جائیں گے. پھر ایک سوال ہوا کہ بھائی گھر کے مرد کیوں نہیں آ رہے؟ اگر تم اتنی خاندانی ہو تو خاندانی لوگوں میں تو لڑکیاں گھروں میں بیٹھتی ہیں اور بھائی باہر کے کام کرتے ہیں. یہ ایک ایک جملہ نوٹ کر لیں اپنی ڈائری میں. خاندانی لوگوں کے ہاں کیا ہوتا ہے, خواتین گھروں میں بیٹھتی ہیں اور مرد باہر کے کام کرتے ہیں. تو اللہ نے ان لڑکیوں کے ایک ایک پہلو کو بیان کیا ہے کہ دور کھڑی ہیں مردوں سے, قریب نہیں ہیں. خواتین نوٹ کر لیں جو بیان سن رہی ہیں, مردوں سے کہاں ہیں, دور کھڑی ہوئی ہیں, مردوں کی بھیڑ میں نہیں گھس رہی. حالانکہ ٹینشن میں, کتنی دیر بعد نمبر آئے گا. تبھی تو حضرت موسیٰ کو ترس آیا کہ یہ بیچاری تو صبح سے لے کے شام تک کھڑی رہیں گی. دوسرا اشکال, حضرت موسیٰ نے پوچھا نہیں, یہ ان سے پوچھا نہیں کہ تم کیوں ہو, تمہارے گھر کے مرد کیوں. انہوں نے خود جواب دے دیا کہ کہیں یہ بدگمان نہ ہو کہ ہم کیسی نالائق عورتیں ہیں. تو کہنے لگی وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر, ہمارے ابا بہت بوڑھے آدمی ہیں, وہ نہیں آ سکتے اس کام کے لیے. لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر, گھر میں کوئی مرد نہیں ہے بوڑھے باپ کے علاوہ, اور بوڑھا باپ یہاں تک نہیں آ سکتا. مجبوراً, اس سے بھی پتا چلا کہ اگر کوئی گھر میں مرد کام کرنے والا نہ ہو پھر عورت مجبوراً گھر سے باہر نکل سکتی. تو بڑی خاندانی عورتیں تھیں, وہ لڑکیاں تھیں. اور اس سے بھی پتا چلا کہ
کبھی کسی عورت کی مدد کرنا پڑ جائے تو اتنا شرما شرمی میں کہ نامحرم سے کہیں بات نہ کرنی پڑ جائے, کہیں تقوی کے خلاف نہ ہو جائے, اس کی بیچاری کی ایسی تیسی کر دی. یہ بھی غلط ہے بھائی, یہ تقوی کا حیضہ ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ایک لڑکی کہیں موٹر سائیکل پہ بیٹھی بھی جا رہی تھی, بائک سے گری ہے تو وہ نیچے گر گئی, وہ لڑکا بھی گر گیا. اب کیا ہے کہ 2-4 داڑھی والے کھڑے ہوئے ہیں, وہ لڑکی کو ایمبولینس میں اٹھا کے ڈالنا ہے. نامحرم کے چکر میں کوئی اٹھا ہی نہیں رہا اس کو, نامحرم میں ہاتھ نہ لگ جائے. وہ بیچاری کے کپڑے بھی پھٹ گئے تھے. نامحرم ہے او بھائی, وہ نامحرم انسان تو ہے نا, اس کو ایمبولینس پہ ڈالو اللہ کے بندو. اب کیا اس کے لیے گھر سے برقع منگواؤ گے, پھر ابا منگواؤ گے کہ اس کے لیے محرم بلاؤ؟ بھائی محرم بلاؤ اس فرجانی ٹاؤن سے اس کا, وہ جب تک آئے گا تو یہ اس کی محرم نہیں رہے گی, اس دار فانی سے کوچ کر. تو ایسی ایمرجنسی میں نہیں اتنا ہوتا. مجھے فون کیا, میں نے کہا اٹھا کے ڈالو یار اللہ کے بندو, اس کو ایمبولینس میں ڈالو. اور ایسی صورت میں بدگمان ہونا بھی جائز نہیں ہے. کوئی ضرورت میں اگر کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے تو وہ جائز ہے, وہ تو ایمرجنسی ہے. تو وہ لڑکیاں کیا کہہ رہی ہیں کہ ابونا شیخ کبیر, ہمارے ابا بوڑھے ہیں. حضرت موسیٰ تھکے ہوئے مسافر, ان لڑکیوں پہ ترس آیا, فسقا لہما, ان سے ڈول لیا اور ایسے بھر کے لا کے ان کو پکڑا دیا, جاؤ. کوئی مفاد نہیں تھا حضرت موسیٰ کا اس میں. دوبارہ کھڑے ہو گئے واپس اپنے مقام پہ آ کے. اب مسافر تھے نا, تو ایک دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں نے ان کی مدد کی ہے اور مجھے یہاں جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے, تو شاید ان کے والد جو اتنے غیرت مند ہیں مجھے بلائیں اور کچھ اجرت دے دیں اس کی, یا مجھ سے کچھ پوچھ لیں, کوئی تو ملے نا ریلیٹو. بھئی آپ جب اجنبی جگہ پہ جاتے ہو آپ کہتے ہو مجھے کچھ نہیں چاہیے, کوئی جاننے والا بندہ چاہیے جس کو میں اپنی کہانی سناؤں, مشورہ لے لوں اس سے. تو ایک دل میں خیال پیدا ہوا. اب خیال ان لڑکیوں سے ذکر نہیں کر رہے کیونکہ یہ کیا ہے, یہ لالچ میں آ جاتا ہے, لیکن اللہ سے ذکر کر رہے ہیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ اگر تو نے میرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے اس واقعے کے ذریعے تو میں اس بھلائی کا فقیر ہوں, تیرے در کا فقیر ہوں, وہ ارادہ تو پورا کر دے. اس میں سبق ملتا ہے مخلوق سے استغنا اور اللہ کے سامنے اپنے فقر کا اظہار, کہ اللہ میں مسافر ہوں, اگر کوئی ہو جائے نا میرے لیے کوئی انتظام ہو جائے رات کو رہنے کا, یا کوئی بندہ بلا لے مجھے, تو میں ان سے تو نہیں کہہ رہا کیونکہ ان کی خدمت تو میں نے بے لوث کی ہے, لیکن میں تجھ سے بہرحال اس کا مطالبہ کر رہا ہوں. ادھر دعا مانگی اللہ سے اور اللہ نے دعا فوراً قبول کی. اللہ فرماتے ہیں فجاءتہ احداہما, فاربی میں ہوتا ہے فوراً. بس وہ لڑکی کیونکہ غیرت مند ہے نا, خاندانی آدمی پر احسان کریں گے, بھولتا نہیں ہے وہ. آپ کسی کی خدمت کریں, تھینک یو پہ چل رہی ہے پوری دنیا اس وقت آج کل. جو مرضی کسی کے ساتھ کر دو, تھینک یو بول کر پتلی گلی سے نکل جاتا ہے. تھینک یو, تھینک یو کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے بھائی. اس سے کچھ پوچھ لو اس کی ضرورت کا, اگرچہ اس کی نیت نہیں تھی, مگر جیسے اس نے احسان کیا, ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ W11 میں سفر کر رہا تھا, پرانے وقتوں کی بات ہے. ایک پٹھان مزدور کھڑا ہوا تھا, میں نیچے بیٹھا ہوا تھا بس میں. مجھے اس پہ ترس آیا کہ یہ مزدور ہے اور یہ بیچارہ اتنا تھکا ہوا ہے, ہم تو روز کا معمول ہے. میں کھڑا ہو گیا, اس کو میں نے سیٹ دے دی. وہ کہہ رہا نہیں, میں نے اس کو سیٹ دے دی, حالانکہ وہ بوڑھا نہیں تھا. مجھے یاد ہے وہ اتنا بچ گیا, اس نے کہا یار آپ نے میرا اتنا خیال کیا. اب وہ بیچارہ میرے اوپر کیا احسان کرتا, بار بار مجھے کہہ رہا ہے یار میرا ہوٹل ہے, کبھی آنا میں تمہیں چائے پلاؤں گا, میرا ہوٹل ہے. بار بار میں اس کی کیفیات سے اندازہ لگا رہا تھا کہ اس کی اندر کی طبیعت کتنی بہترین ہے کہ چھوٹا سا احسان کیا. اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس بندے کے ساتھ کیا کروں. وہ بیچارہ یہی کر سکتا تھا کہ ہوٹل پہ, میں نے کہا یار میں کیا ہوٹل پہ تمہارے چائے پینے آؤں گا. تو یہ لوگوں کی صفت ہوتی ہے, کس کی؟ ابے خاندان, نیک تو سبھی ہوتے ہیں, خاندانی لوگوں کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ جو 2 لڑکیاں تھیں, فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. اب ابا نے پوچھا, یہ ابا کے بارے میں کہا جاتا ہے شعیب علیہ السلام تھے, مگر یہ کوئی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. تو فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, ان دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. حالانکہ اس وقت اس کی حیا کو ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اللہ ان لڑکیوں کے خاندانی ہونے پر کیا کر رہے ہیں, مہر اسٹیمپ لگا رہے ہیں. اور ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عورت کے لیے خاندانی ہونے کی ڈیفینیشن نوٹ کرتے چلے جاؤ. نہیں آئی نا سمجھ میں؟ حیا مردوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا,
چال میں بھی حیا. تبھی ہم کہتے ہیں کہ عورت کی نماز میں بھی حیا جھلکنی چاہیے. مردوں کی طرح عورت اگر نماز پڑھے گی وہ حیا والی نماز نہیں ہے. سجدے میں کولے اوپر کر کے نماز پڑھنا یا اس طرح سے جو ہے نا وہ مردوں کی طرح بالکل چوڑے ہو کے نماز پڑھنا, یہ عورت کی حیا اس میں نہیں جھلکتی. تبھی تو اللہ نے دیکھو عورت جو ہے نا تلبیہ لبیک آہستہ کہتی ہے, زور سے نہیں کہتی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں عورت کو زور سے کہنے سے منع کیا ہو. سب علماء نے حکم دیا, تمام علماء محدثین کیا کہتے ہیں, عورت لبیک کیسے کہے گی, آہستہ ہلکی آواز. حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے, لیکن حدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ قرآن اور حدیث سے پتہ چل گیا کہ اللہ عورت میں کیا چاہتے ہیں, حیا. حیا کا تقاضا ہے آہستہ آواز. کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی, جو پہلے 3 چکروں میں سینہ تان کے چلا جاتا ہے, عورت کے کو منع کہیں بھی نہیں ہے. نبی کی سنت ہے رمل کرنا, اور قرآن میں آتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے نبی کی سیرت میں اسوہ ہے, نبی کو فالو کرنا ہے, حج میں, عمرے میں, ہر چیز میں. لیکن ہر چیز میں عورت حج کو فالو کر رہی ہے, مگر عورت کو رمل کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. حالانکہ کسی حدیث میں عورت کو رمل سے منع نہیں کیا, مگر کیوں منع کیا جا رہا ہے, حیا کے, بولو نا بھائی, خلاف ہے. حج بھی عبادت ہے تو اس میں عورت کو حیا کا اظہار کرنا ہے. اس پر اجماع ہے پوری امت کا. اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق پر حدیث دکھاؤ, تو آپ بولو اس پر حدیث دکھا دو کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی, اس پر حدیث دکھا دو کہ عورت رمل نہیں کرے گی, اس پر حدیث دکھا دو کہ صفا اور مروہ میں عورت صحیح میں دوڑے گی نہیں. حالانکہ حضرت ہاجرہ تو عورت تھی جو دوڑی تھی. وہاں تو عورتیں کہہ سکتی ہیں بھائی تو تم عورت کی سنت زندہ کر رہے ہو, وہ تو دوڑی تھی, تو ہم تو عورت ہیں تو ہم تو دوڑیں گے. لیکن حدیث میں کہیں ممانعت نہیں ہے. پھر بھی پوری امت کا اجماع چلا آ رہا ہے. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نیا مفتی پیدا ہو اور قرآن و حدیث کے نام پہ عورت کو کیا کہے کہ وہ بھی کیا کرے گی, دوڑے گی, رمل کرے گی, زور سے لبیک کہے گی. جب ہم اس کو منع کریں تو کہے کہ بخاری یا مسلم کی حدیث دکھاؤ, کہاں منع ہے؟ تو دکھا سکتے ہیں آپ؟ نہیں دکھا سکتے. ہر چیز حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ہوتی. تو حیا حیا حیا, ہماری عورتیں جس طرح نماز پڑھتی ہیں اس میں ان کی حیا جھلکتی ہے, اور اس پر پوری امت کا صدیوں سے اجماع چلا آ رہا ہے. یہ مسئلہ چند سالوں پہلے شروع ہوا ہے, اس سے پہلے دنیا میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں تھا کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے گی. صرف 4 صدی ہجری میں ایک ابن حزم ظاہری قائل تھے. ابن حزم کے بارے میں یہ مشہور علماء میں ہے کہ ان کا علم ان کی عقل سے زیادہ, وہ ظاہر پرست عالم تھے, وہ قیاس کے منکر تھے ایک شرعی دلیل کے. ان کو امت نے فالو کیا ہی نہیں ہے, ان سے صرف حدیثیں لیتی ہے امت, فالو نہیں کیا امت نے, صرف ان کا ایک مذہب تھا. باقی صدیوں میں 4 صدیوں تک کسی کا نہیں تھا, اس کے بعد کسی کا نہیں تھا. 100 سال پہلے یہ کہیں شروع ہوا یہ. تو اس لیے جو ہے نا, کیا مطلوب ہے عورت سے, حیا مطلوب ہے. تو اللہ اس کی حیا کی صفت کو بیان کر رہے ہیں. فجاءته احداهما تمشي على استحياء, فرمایا ان دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی آئی حیا کے ساتھ. مرد نہیں ہے تو بیچاری کو کام کرنے پڑ رہے ہیں. قالت ان ابی یدعوک, اس نوجوان سے کہا میرے والد نے تمہیں بلایا ہے. تم نے ہماری خدمت کی. تو ابا نے کیا کہا, بھائی اس نے خدمت کی ہے, کام فری میں کیا ہے مگر ہم اس کو پیسے دیں گے. کام فری میں کیا ہے مگر ہم اس کو پیسے, خاندانی نوٹ کر لو بھائی, اگر کبھی کوئی کام فری میں کر دے مزدور آدمی, غریب آدمی, تو آپ پیسے اس کو دے دیا کریں. یہ نہ کہا کریں ہم نے تھوڑی بولا تھا, بھائی ہم نے تھوڑی بولا تھا کہ کر دو ہمارے, کر دی ہے تو غریب آدمی تو دے دو بھائی. اور اگر کبھی مزدور سے کام لیں تو جتنی اجرت بنتی ہے تھوڑی سی غریبی ڈال کے زیادہ بھی دے دیا کریں. مزدوروں کا تو بیچاروں کا کوئی بونس ہی نہیں ہوتا. اچھا خیر, ان ابی یدعوکا, میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں, لیجزیک اجر ما سقیت لنا, آپ نے جو ہمیں پانی پلایا ہے ہمارے ابا آپ کو اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے. اب انسان اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خام خواہ کا استغنا بھی درست نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے لالچ نہیں کی, اللہ کی طرف سے انتظام ہو گیا. جب اللہ کی طرف سے ہو گیا پھر ٹھیک ہے. بعض لوگ دیکھو کسی کی جیب پہ نظر رکھنا حرام ہے. بعض پیر ایسے ہوتے ہیں کہ مرید خارش کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو سمجھتے ہیں جیب سے پیسے نکال رہے ہیں. اگر یہ سمجھ میں دل میں لالچ آ گئی, پھر مرید آپ کو پیسے دے تو وہ ہدیہ قبول مت کرو, کیونکہ یہ لالچ کے ساتھ آ رہا ہے.
بغیر توقع کے آ جائے اسے قبول کرنا چاہیے. اس میں چھوٹا سا واقعہ سنا دوں تاکہ یہ خاندانی لوگوں کا یہ پہلو سمجھ میں آ جائے. ہمارے مشائخ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک بزرگ تھے, ان کا ایک طالب علم تھا, وہ اس کو پڑھاتے تھے. غربت تھی, فقر و فاقہ تھا, کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا. تو اس طالب علم نے پوچھا کہ حضرت آپ کا کتنے وقتوں سے فاقہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اتنے وقتوں سے میں بھوکا ہوں. تو اس طالب علم نے کہا, اٹھ کے چلا گیا بغیر بتائے, اور اپنی ماں کو بتایا کہ میرے استاذ اتنے وقتوں سے بھوکے, ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو. ماں نے کھانا پکایا, وہ لے کر آ گئے. انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جب تم یہاں سے گئے نا تو میرے دل میں لالچ آئی تھی کھانا لینے جا رہا ہوگا, حالانکہ بتا کے نہیں گئے تھے. تو یہ لالچ کے ساتھ یہ تما پیدا ہوگی, میں یہ قبول نہیں کرتا. بچہ بڑا ہوشیار تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے استاد جی آپ کی مرضی. چلا گیا, اگلے گیٹ سے واپس لے آیا. کہا اب تو امید نہیں تھی نا, تما نہیں تھی نا. انہوں نے کہا آپ تو مایوس ہوئے. انہوں نے کہا بسم اللہ کریں, ٹھیک ہے نا, کھا لیا انہوں نے. یہ ہے استغنا کے ساتھ جب کوئی چیز آ جائے انکار مت کرو, لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ کرو کہ یہ یوں کر رہا ہے, یہ جائے گا تو یہ کرے گا. اسی میں ہدیے کی بھی وہ ہے کہ ہدیہ اگر استغنا کے ساتھ آ جائے اللہ کی نعمت ہے. لالچ کے ساتھ آئے نا, لالچ کے ساتھ آئے تو پھر یہ کیا ہے, پھر اس میں برکت نہیں ہوتی اور اللہ لوگوں کا محتاج بنا دیتے. جیسے خواتین کے بچہ پیدا ہوا نا تو لفافوں میں ہدیوں کا انتظار کر رہی ہوتی. وہ چمونی آپ آئیں گی 500 روپے لے کے آئیں گی, اور وہ والی آپ آئیں گی تو 1000 روپے لے کر آئیں گی. وہ خالی ہاتھ آ گئیں تو بے ہوش ہونے لگی, یہ کیا ہو رہا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں چمونی آپا 1000 بھی لائے نا, بولو آپا یہ رکھو اپنے پاس. آپا کو چاہیے آئیں اگلے گیٹ سے واپس لا کے پکڑا, لیکن آپا پکڑائیں گی نہیں, وہ کیونکہ چمونی آپا ہیں. اچھا خیر, تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی یہ کس کی طرف سے انتظام ہے؟ قدرت کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. چلے گئے. فلما جاءہ, جب پہنچے ہیں تو صرف اجرت کی بات نہیں, پھر تو سلام دعا. ان لڑکیوں کے باپ نے پوچھا کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے پورا واقعہ سنا دیا تاکہ کہیں ٹھکانہ ملے. قص علیہ القصص قال لا تخف, بڑے خاندانی تھے یار وہ لڑکیوں کے والد بزرگ. قال لا تخف, خوف مت کرو, غم نہ کرو. نجوت من القوم الظالمین, اللہ نے تمہیں ظالمین سے نجات دے دی ہے, بچ گئے, بس اسی شہر میں رہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تسلی کے جملے, مسافر کو بڑی سخت تسلی کی ضرورت ہوتی. اور ہمارے یہاں مسافروں کو پتہ چل جائے نا باہر کا آیا ہوا ہے, ٹیکسی والا سب سے پہلے اس کو لوٹتا ہے. باہر سے اس کو تو ریٹ کا ہی نہیں پتا, تو وہ لوٹے گا پہلے اس کو, ٹھیک ہے نا. کہہ رہے فکر نہیں کرو. میں ایک دفعہ لاہور چلا گیا, پرانے وقتوں کی بات ہے. لاہوری نے میری بات چیت کے اسٹائل سے اندازہ لگا لیا, وہ ٹیکسی والے نے, کہ یہ بندہ کہاں سے آیا ہے, کراچی. اب مجھے جانا اس گلی میں تھا, پورے لاہور گھما کے اس گلی میں اتار دیا ٹیکسی والے نے. اچھا خاصا بل بنا لیا. پھر لوگوں نے بتایا یہ تو اگلی گلی میں تھا. اور اس طرح ٹوپیاں کراتے ہیں, کراچی والے بھی کراتے ہیں, سب ٹوپی باز ہیں آج کل, اللہ معاف فرمائے. تو اب کیا ہوا ہے کہ بیٹیوں نے کہا یا ابت استاجرہ, ابا اس کو بھی, یہ بھی مسافر ہے, اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اور ہمیں بھی گھر میں مزدور کی ضرورت ہے. بکریاں بھی چرانی ہوتی ہیں, پانی بھی لانا ہوتا ہے. لڑکیوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا مناسب, خاندانی تھی نا, بیٹیوں کے لیے جاب کرنا مناسب نہیں ہے, تو اسی کو ملازم رکھ لیں. کیوں ابا؟ اس میں 2 کوالٹیز ہیں, اس میں 2 کوالٹیز. بچیاں بڑی ذہین تھیں, خاندانی تھی نا. ان خیر من استاجرت القوی الامین, جس کو بھی ملازم رکھا جاتا ہے اس میں 2 صفات ہونی چاہیے. ایک, طاقتور ہونا چاہیے. مزدور گھر میں جب کام کاج کے لیے رکھا جائے یا ملازم رکھا جائے تو صحت کیسی ہونی چاہیے؟ اچھی. ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی کام لیا, اس کا میڈیکل کا جو ہے نا پھر آپ کا وہ الاؤنس اس کو الگ سے دینا پڑ رہا ہو, کہ یار تم سے 2 ڈول نکلواتے ہیں اور 4 ڈول تمہیں پلانے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بدلے 1 ڈول تم نکالتے ہو, تمہارا پسینہ اتنا نکل جاتا ہے کہ پھر آدھا ڈول تو تم ہی پی جاتے ہو. تو صحت ہونی چاہیے. اور امین, امانت دار, ڈنڈی نہ مارے, ورنہ وہ دکان پہ آپ کسی کو بٹھائے نا وہ خود ہی کھانا شروع کر دیتا اس میں سے. اب علماء نے لکھا ہے کہ ان لڑکیوں کو یہ اتنی جلدی پتہ کیسے چل گیا کہ یہ اتنے صحت مند بھی ہیں اور امانت دار ہیں, خیانت نہیں کر رہے. اس کی وجہ علماء نے بیان کی ہے کہ ان لڑکیوں نے دیکھا کہ انہوں نے جس اسپیڈ سے ڈول نکالا ہے نا, اس سے اندازہ لگایا کہ اس نوجوان کے بازو میں طاقت بے پناہ ہے. کیونکہ وہ جو سارے تھے نا وہ ایسے کھینچ کے این کر کے نکال رہے تھے.
حضرت موسیٰ ظاہر مکے میں اتنی طاقت ہے تو وہ حضرت موسیٰ نے ایسے ڈول پھینکا, یوں کر کے نکال لیا. وہ لڑکیاں دیکھ نہیں دی, تو بڑا طاقتور ہے بھائی. اور امانت کا ایسے پتا چلا کہ شریف ہے ان کی نظروں کی حفاظت سے, کہ اس پورے پروسیس میں کبھی ہماری طرف اس نوجوان نے نظر اٹھا کے, تو اس سے لڑکے جو ہے نا ان کے خاندانی ہونے کا پتہ چل گیا. لڑکی خاندانی وہ ہوگی جس میں شرم ہو, اور لڑکا خاندانی وہ ہوگا جو کسی کی بہو بیٹی پہ نظر, بول لیا کرو, میں غصہ آ جائے گا مجھے بتا رہا ہوں میں, ہاں بولتے ہی نہیں ہے یار, جو کسی کی بہو بیٹی پہ نظر نہ اٹھائے, شریف. اور یہ بھی بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو اپنے باپ کے گھر لے کے جا رہی ہو تم پیچھے آؤ, میں آگے آگے چلوں, تاکہ بار بار ان کے جسم پہ نظر نہ پڑے. تو اس سے اندازہ لگا لیے کہ جو کسی کی بیٹی پہ نظر نہیں اٹھا رہا تھوڑی دیر کے لیے, وہ پیسوں میں خیانت کہاں سے کرے گا. بیٹی کتنی ذہین تھی اندازہ لگا, اور باپ اس سے بھی زیادہ ذہین. باپ نے کہا لے بھائی بیٹی کے لیے رشتہ مل گیا, کیونکہ داماد کے اندر بھی دو صفات, داماد کی سلیکشن میں بھی دو ہی چیزیں خاندانی لوگ دیکھتے ہیں. ایک, داماد کی صحت ہونی چاہیے, تاکہ وہ مرد ہے نا گھر کا نظام چلائے گا. اگر وہی بیچارہ کھانس رہا ہے پڑا ہوا ہے, وہ کہاں سے چلا سکے گا بھائی, ہے بھائی, وہ کیسے بچے کو پالے گا, اور کیسے وہ سارا, وہ تو انڈے کہاں سے لائے گا, ٹماٹر کیسے لینے جائے گا, ہے بھائی. صحت ہونی چاہیے نا داماد کی. دوسرا, امانت دار ہو, تقوی ہو اس کے اندر. تقوی ہوگا تو بیوی سے محبت بھی کرے گا, بیوی کے حقوق بھی ادا کرے گا. ورنہ موبائل میں غفار, ستار, وسیم, کلیم کے نام سے گرل فرینڈز کے نمبر سیو کر رکھے ہوں گے اس. یہ ہو رہا ہے آج کل. پیسہ نہیں دیکھنا چاہیے داماد میں. آج جو لوگ کہتے ہیں نا رشتے ہی نہیں ہے, رشتے ہی نہیں ہے, رشتے ہی نہیں ہے, ہیں. آپ کو دولت چاہیے, بندہ نہیں چاہیے. لڑکیوں کے باپ کو شریف لڑکا نہیں چاہیے, کیا چاہیے, پیسہ. تو وہ پھر رولو, پیسہ تو مل جاتا ہے, بندہ نہیں ملتا شریف. یاد رکھو, بندہ شریف ہو, صحت مند ہو, اللہ اس کے بازوؤں میں کمانے کی طاقت پیدا کر دیتے ہیں. خود بھی کھا لے گا, آپ کی بیٹی کو بھی کھلا دے گا. تو باپ نے یہ نہیں دیکھا مسافر ہے, بے روزگار ہے, کچھ بھی نہیں دیکھا. باپ نے کہا صحت اچھی ہے, بندہ شریف ہے. تو بیٹیوں نے یہ نہیں کہا کیونکہ ان کو اس میں شرم آئی یا ان کا ارادہ ہی نہیں ہوگا. باپ نے کہا انی اریدو ان انکحک احدی ابنتی ہاتین, ان دو بیٹیوں میں سے میں اپنی ایک بیٹی کا تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. لیکن معاہدہ ہوتا ہے, معاملات ہوتے ہیں. ابھی کر دیا, تمہیں بیوی مل گئی, تم چلے گئے, ہیں بھائی. تو ایک میرا ساتھ معاہدہ کر لو, 10 سال 8 سال تم نے میری بکریاں چرانی ہیں, 8 سال تک تم کہاں رہو گے, یہیں رہو گے. میری خدمت کرنے والا کوئی بیٹا نہیں ہے, تو میرے بیٹے بن کے کیا کرو گے, 8 سال تک یہیں رہو گے. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا, اور اگر 10 سال پورے کر دیے تمہاری طرف سے, یہ کیا ہوگی, غریبی ہوگی. کوئی استخارہ نکالا, بولو نا بھائی. جب دیکھا ایک نوجوان ہے, صحت بھی اچھی ہے, کردار بھی اچھا ہے, اس کو ہماری ضرورت اور ہمیں اس کی ضرورت, اس کو گھر میں ٹھکانا چاہیے اور ہمیں بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے. کوئی استخارہ نکالا کہ تم جاؤ, میں وہ فلانے سے فون کرتا ہوں. استخارہ بار بار میں غصے میں آ جاتا ہوں یہ استخارے کے معاملے میں. یہ جو آج کل کے استخارے ہیں یہ وہ سنت استخارے نہیں ہیں. گوگل پہ مفتی طارق مسعود استخارہ لکھ کے 10 منٹ کا بیان سن لینا. استخاروں کے نام پہ بہت الو بنا رہے ہیں مولوی لوگ. جو مولوی کہے نا کہ استخارے میں نکلا ہے کہ یہاں شادی نہیں کرو, تو بولو کہ اب تو کر کے دکھاؤں گا میں, اب تو بچے پیدا کر کے دکھاؤں گا میں تجھے, اور بتاؤں گا کہ یہ اس کے بچے ہیں, اس لڑکی کے جس کے استخارے میں شادی نہیں ہونا نکلا تھا, لیکن دیکھو 6 بچے پیدا ہو گئے. یہ نیگیٹو استخارہ تھا کہ 6 بچے پیدا ہو گئے. جب استخارے میں نیگیٹو نکلے نا, لازمی کیا کرو. یہ پازیٹو نیگیٹو کچھ بھی نہیں ہوتا استخارے میں, یہ جاہل مولویوں نے اڑایا ہوا ہے. سنت استخارہ کیا ہے وہ گوگل سے پوچھ لینا, میں نے گوگل کو سمجھا دیا ہے. اب میں ہر ایک کو الگ الگ نہیں سمجھا سکتا, تو گوگل کو بولو گے وہ گوگل آپ کو خود ہی سمجھائے گا. 3 دفعہ گوگل کو سمجھایا میں نے, تو 3 بیانات اس میں مل جائیں گے آپ کو. تو انہوں نے کوئی استخارہ نہیں نکالا. بھائی اچھا رشتہ مل گیا, کیوں استخارے کی بھیٹ چڑھائیں اس کو. اچھا رشتہ مل گیا, اور یہ بندہ فٹ فاٹ ماشاءاللہ خوبصورت تو تھے وہ, اور کیا چاہیے. انہوں نے کہا انی اریدو, میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, قبول ہے. اب حضرت موسیٰ کی جگہ ہم ہوتے, کہتے ہیں یار ابا کو تو بتایا نہیں میں نے, ابے میری امی کو تو پتہ ہی نہیں ہے,
امی بولیں گی تو وہاں شادی کرنے گیا تھا؟ میری ماں جس نے مجھے بچپن میں گود میں پالا، اتنی خدمت کی میری، اس کو تو میں یہ بتا کر آیا تھا اماں کچھ وقت کے لیے مدین جا رہا ہوں، جب یہ کیس کی فائلیں دب جائیں گی واپس آ جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ اور میں وہ شادی کرنے چلا گیا، شادیاں کر کے آ رہا، شادیاں رچانے گیا تھا ہے بھائی، اور گھر داماد بن رہے ہیں بھائی۔ پیغمبروں کی سنت کیا ہے؟ نکاح کا چانس کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں ہندوؤں کے ساتھ رہنے والے، 6 مہینے استخارے نکلیں گے، منگنیاں چلیں گی، بری آ رہی ہے، عیدی جا رہی ہے، ادھر سے کپڑے آ رہے ہیں، پھر وہ 4 سال کے لیے پہلے ایکچولی وہ اپنی ایجوکیشن تو کمپلیٹ کر لینا پہلے، وہ لڑکا جو ہے وہ بھی ڈاکٹر بننے میں اس کے صرف 3.25 سال باقی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی ایڈمیشن ابھی ہوا ہے، کتنے سال باقی ہیں؟ صرف 3.25 سال باقی ہیں۔ اور لڑکی تو ایکچولی آپ کو پتا ہے کہ وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ کل ایک بندہ آیا کہنے لگا کہ 17 سال کی لڑکی ہے، اس کا نکاح ہونے والا ہے، کہیں یہ غلط تو نہیں ہے اتنی چھوٹی سی بچی؟ وہ میں نے کہا اللہ کے بندو، پہلے 13 14 سال میں شادیاں ہوتی تھیں، اپنی دادیوں نانیوں سے پوچھو 90 سال کی عمر میں انتقال کرتی تھی۔ کیسا میڈیا نے دماغ خراب کر دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو جیسے ہی باپ نے کہا، اچھا بیٹیوں نے بھی نہیں کہا نہیں ابا پہلے پوچھ تو لو ہم سے، بیٹیاں بھی خاندانی تھی نا کہ بھئی نکاح تو ہونا ہی ہے، بیٹیاں نہیں کہنی ابا اجنبی آدمی ہے، پیسہ تو دیکھو اس کے پاس گھر بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، صرف شرافت، دینداری اور صحت دیکھی جا رہی ہے، صحت دیکھی جا رہی، شرافت، دینداری اور صحت، بس بندہ بندہ ہونا چاہیے، وہ بندہ ہی نہیں ہے، پیسے ہیں تو کیا کرو گے بھائی۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا، کہتے ہیں میں 400 شادیاں میں نے اٹینڈ کی ہیں، ہمارے ایک دوست، میں نے کہا وہ بچپن سے ان کا نا شادیوں میں جانے کا شوق ہے، کہہ رہے میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے میں آپ کو بڑے دلچسپ واقعہ ہے، ایک دفعہ میں ایک شادی میں گیا، ایک انتہائی خوبصورت دلہن اور ادھر ایک لگ رہا تھا آرڈر پہ بنوایا ہے باقاعدہ، کالا بلیک بالکل، اتنا کالا کلوٹا ساؤتھ افریقہ سے امپورٹ کیا ہوا بندہ، اور عمر بھی زیادہ، بوڑھا۔ میں نے کہا یار یہ کوئی جوڑ ہے، یہ نوعمر خوبصورت لڑکی اور اس کے ساتھ یہ عجیب سا لگ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ پیسے والا آدمی ہے، پیسہ دیکھ کے حوالے کر دیا، اس سے بہتر وہ غریب نہیں ہے جو بیچارہ کچھ جوڑ کا تو لگے اس کے۔ تو لڑکیوں کے والد نے کہا، اب 3 جملے میں بات کمپلیٹ ہو گئی، بیٹیوں نے کہا کہ اس کو مزدور رکھ لیں، اجیر اجرت پہ رکھ لیں، طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی۔ ابا نے کہا اے موسیٰ میں تیرا ان دونوں میں سے ایک سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، شرط یہ ہے کہ 8 سال بکریاں چرانی ہیں، 10 پورے کر دو تمہاری طرف سے۔ جواب فوراً حضرت موسیٰ نے، قال ذالک بینی و بینک، لاؤ ہاتھ بڑھاؤ، یہ میرے اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ، یہ میرے اور آپ کے درمیان پکی بات، قبول ہے۔ آپ ہوتے شرما کے بھاگ جاتے، کیا کرتے؟ نہیں مجھے شرم آ رہی ہے ایسی باتیں کرتے، میں بھاگ رہا ہوں۔ فوراً کہا نبی سے زیادہ حیا کسی میں نہیں ہوتی، کہ نکاح کا معاملہ ہے، قبول ہے۔ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل، ہم جو ایگریمنٹ کر رہے ہیں اس میں وکیل کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما قضا، ابھی تک نبی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے ایک نوجوان ہیں، فلما قضا موسیٰ الاجل، 10 سال گزر چکے ہیں، اپنی دلہن کو لے کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب واپس مصر جاتا ہوں، وہ فائلیں بیٹھ چکی ہوں گی، بھول بھلیاں ہو چکا ہوگا۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، یہ پھر انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا کیونکہ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اب وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے بہت اہتمام سے قرآن میں واقعہ بیان کیا، تو یہ ہم جلدی جلدی نہیں کریں گے، یہ بڑا دلچسپ ہے اور اللہ نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں کئی مقام پہ بیان کیا ہے۔ اچھا یہ میرا ایک بیان میں نے کیا تھا، اس میں وضاحت سن لیں، اس کا لوگ غلط مطلب نکال رہے ہیں۔ میں نے بیان میں یہ کہا تھا، وہ شارٹ کلپ میرا بہت مشہور ہوا ہے، سیکچول ڈیزائرز اینڈ اسلام کے نام سے، اس میں نے بتایا ہے کہ زنا سے بچنے کے لیے کوئی خاتون کسی ایسے مرد سے شادی کر لیں، یعنی اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہ رہا تو اپنے حقوق سے کیا ہو جائیں؟ دستبردار ہو جائیں، حقوق سے دستبردار ہو کے اس سے نکاح کر لیں تو وہ کر لے گا۔ اس سے بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نکاح مسیار کو پروموٹ کر رہا ہوں۔ نکاح مسیار یہ ہوتا ہے، سعودی عرب میں آج کل ایک نیا نکاح مارکیٹ میں آیا ہے
کہ عورت اپنے تمام حقوق سے دستبردار ہو جاتی ہے, مرد اس سے نکاح کرتا ہے صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے. صحیح ہے نا؟ تو اس میں علماء کی دو رائے ہیں, بعض کہتے ہیں ناجائز ہے, بعض کہتے ہیں جائز. ہم اس کو درست نہیں سمجھتے, کیونکہ جب یہ کلچر کی شکل میں یہ چیز معاشرے میں چلے گی تو پھر خواتین کو ان کے حقوق دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے بھی تو بیان میں یہ بات کہی ہے, تو میری بات میں اور اس نکاح مسیار میں فرق کیا ہے؟ تو یہ فرق سمجھیں. میں نے جو خواتین کو مشورہ دیا کہ اگر کوئی مرد آپ سے نکاح نہیں کر رہا تو آپ اپنے حقوق سے دستبردار ہو کے اس سے صرف زنا سے بچنے کے لیے نکاح کر لیں, یہ ان مردوں کے بارے میں ہے کہ جو حقوق ادا کرنے پر قادر نہیں ہیں. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. پیسے نہیں ہے بیچارے کے پاس, جیسے یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے لڑکا, لڑکی بھی پڑھ رہی ہے, اب وہ لڑکا نہیں رکھ سکتا اپنے گھر میں, کہہ رہا ہے میں بھی کما نہیں رہا تو میں کیسے حقوق ادا کروں گا, تو اس وقت تک کے لیے اپنے حقوق معاف کر دے جب تک کہ لڑکے کی جاب نہیں لگ جاتی. جو کما رہا ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے. وہ کیوں نہیں کر رہا بھائی, حقوق کیوں ادا نہیں کر رہا بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جو کما رہا ہے اس کو ہم کبھی یہ مشورہ نہیں دیتے کہ آپ لڑکی سے شادی کریں اور اس کو یہ بولیں کہ میں تمہارے حقوق ادا نہیں کروں گا, میں صرف زنا سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں. تو زنا سے بچنے کے لیے اس کے حقوق بھی تو ادا کر لو نا, پیسے کیوں بچا رہے ہو اپنے؟ تو میں خواتین کو کہتا ہوں, جب کوئی ایسا مرد نکاح کا پیغام بھیجے جو آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ میں صرف زنا سے بچنے کے لیے اور آپ کو بھی زنا سے بچانے کے لیے آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں حقوق ادا نہیں کر سکتا, اور بس ہمارا جو کانٹیکٹ ہوگا وہ یہی والا کانٹیکٹ ہوگا کہ ہم زنا سے بچ جائیں, حقوق نہیں ہے, تو خواتین کو چاہیے ان سے پوچھیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, کیا مجبوری ہے آپ کو. اگر وہ اس کی کوئی معقول مجبوری بیان کرتا ہے پھر تو ٹھیک ہے, مجبوری بیان نہیں کرتا دو چھتر لگا کے اس کو بھگا دیں وہاں سے. نہیں آ رہی میرا خیال. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں, اس سے میری یہ بات اور آسانی سمجھ میں آ جائے گی. بھائی وہ کچھ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے نا, تو وہ تو چھوڑ دے گا تھوڑے دنوں میں. اور یہ تو پھر اس طرح سے اگر ہم نکاح کی رواج پڑ گیا پھر تو لڑکیوں کے حقوق کوئی بھی ادا نہیں کرے گا, وہ کہے گا یار بس ایسے ہی کام چلاؤ. تو مردوں پہ کندھوں پہ جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ تو نہیں ہوگی نا. میرے پاس ایک صاحب آئے, ایک آفیسر تھے, وہ کہنے لگے مفتی صاحب میں آپ کے شادیوں پہ بیانات سنتا ہوں, میں آپ سے ایکچولی بہت متاثر ہوا ہوں, اور میں بھی سیکنڈ میرج کرنا چاہتا ہوں, پہلی بیوی موجود ہے, سیکنڈ میرج. تو میں نے کہا یار میں تو آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, میں تو رشتے نہیں کراتا, میرے پاس ٹائم نہیں. کہہ رہے نہیں بس 5-10 منٹ کے لیے میری بات. بہت اصرار کر کے مجھے اپنے گھر لے گئے. یہ بڑا پرانا واقعہ, یہ تقریباً 15 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو, تو 15 سال سے ہم یہ کر رہے ہیں کام. اچھا خیر, وہ مجھے اپنے گھر لے گئے, مجھے کہنے لگے بس وہ اصل میں بات یہ ہے, میں آپ سے بڑا متاثر ہوا آپ کی تقریروں سے, تو میں بھی سیکنڈ میرج پہ کرنا چاہتا ہوں, تو کوئی ایسا رشتہ ہوگا کہ گھر نہ دینا پڑے اس کو. میں نے کہا گھر نہ دینا پڑے؟ کہہ رہے اصل میں یار میں گھر, حالانکہ آفیسر تھے گورنمنٹ کے, اچھی تنخواہ تھی ان کی. تو میں نے کہا اچھا گھر نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے دوسرا ایک مسئلہ چھوٹا سا یہ بھی ہے کہ یار وہ اپنا خرچہ خود ہی اٹھائے. اپنا خرچہ؟ میں نے کہا خرچہ کیوں اٹھائے گی وہ خود؟ کہہ رہے اصل میں کچھ جاب کر رہی ہوتی ہے نا, تو جاب کرنے والی ہو تو تاکہ اپنا. مجھے غصہ آنا شروع. میں نے کہا اور تیسری شرط؟ کہہ رہے تیسری یہ ہے کہ میری ماں کی خدمت وہ کرے گی, پہلی والی نہیں کرے گی, یعنی اماں بھی اسی کے گھر میں لا کے رکھ دوں گا میں. میں نے کہا مزید؟ کہہ رہے ہیں اس سے اولاد نہیں ہوگی, ایسی خاتون چاہیے جس کو اولاد کی خواہش. میرا دل چاہ رہا تھا جوتا اٹھاؤں, بولوں گا تو نے ہمارے بیانات کا یہ مطلب سمجھا ہے؟ اللہ کے بندے, تو یہ مطلب وہ کوئی پاگل ہے جو تجھ سے شادی کرے گی؟ میں نے کہا کہ اگر کوئی, اس کو کہا تو نہیں, وہ تو بدک جاتا, لیکن میرا دل چاہ رہا ہے اس کو, اگر کسی خاتون کا رشتہ آپ کو مل گیا نا ایسا, مجھے بتانا, میں اس کو منع کر دوں گا جا کے کہ تمہیں اس مکھنچو کے علاوہ کوئی دنیا میں نظر نہیں آیا. تو میرے کلپ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے یونیورسٹی میں لڑکا پڑھ رہا ہے, لڑکی پڑھ رہی ہے, دونوں پڑھ رہے ہیں, اب ان کی دوستی ہو گئی, زنا کی طرف جا رہے ہیں, تو لڑکا کہتے بھائی میں صرف 500 روپے کا بیلنس ڈلوا سکتا ہوں جو ابھی ڈلوا رہا تھا آپ کو بات چیت کرنے کے لیے, میری تنخواہ نہیں ہے, میرے پاس گٹکے کے پیسے نہیں ہوتے. تو جب تک باقاعدہ جاب نہیں لگ جاتی ہم نکاح کر لیتے ہیں, اور اس وقت تک تم اپنے حقوق سے دستبردار ہو جاؤ. تو لڑکی اگر یہ سمجھتی ہے کہ بندہ ریلائبل ہے, یعنی وہ ہے, یعنی ایک سمجھدار ہے, بہت فیصلہ اپنے بھائیوں کو ملا کے یہ فیصلہ کرے, بھائیوں سے
کوئی سمجھدار ہو خاندان میں مرد اس سے، ورنہ یہ لڑکے بیوقوفی بناتے ہیں لڑکیوں. اس کے بعد اگر وہ نکاح کر لیں تو انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت رکھیں گے. وہ آسان ہے، ایسے ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور ہو گیا نکاح، تو وہ آسان ہے. تو میرے کلپ کا یہ مطلب تھا، اس کا غلط مطلب نہ لیں. باقی واقعہ انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم کل بھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. Thanks for watching.